ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، بے شک وہ لوگ جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے، سیجعل لہم الرحمن ودا، ان کو اللہ ذوالجلال والاکرام دنیاوی زندگی کے اندر ہی محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں۔ ایمان والا بندہ جب ایمان کے تقاضوں کو پورا کرتا ہے، ایمانی اعمال پر زندگی گزارتا ہے، تو اللہ ذوالجلال والاکرام کائنات کی ہر چیز کے اندر اس کی محبت ڈال دیتے ہیں، حتیٰ کہ آسمانوں میں فرشتے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، دریاؤں کی مچھلیاں بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہیں، جنگل کے درندے بھی اس سے محبت کرنے لگتے ہیں، زمین کے اندر رہنے والی مخلوق بھی اس سے محبت کرنے لگتی ہے۔ ہر چیز کے اندر اللہ تعالیٰ اس کی محبوبیت پیدا فرما دیتے ہیں۔ سیجعل لہم الرحمن ودا، اور اعمال وہی ہیں جو اعمال حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو سکھائے۔ ان اعمال میں ایک اہم ترین عمل روزہ ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، نماز پڑھتا ہے آدمی، قرآن مجید کی تلاوت کرتا ہے، درود پاک پڑھتا ہے، ذکر کرتا ہے، صدقہ کرتا ہے، زکوٰۃ دیتا ہے، بیمار کی عیادت کرتا ہے، ماں باپ کی خدمت کرتا ہے، چھوٹوں پہ شفقت کرتا ہے، مسجد بناتا ہے، مدرسہ بناتا ہے، یا دین کی کسی اور لائن سے خدمت کرتا ہے، اس کا ثواب اللہ تعالی فرشتوں کو آرڈر دیتے ہیں اور حکم دیتے ہیں، فرشتے اس کے نام اعمال میں اس کا ثواب درج کرتے رہتے ہیں۔ لیکن ایک عمل ایسا ہے، اس عمل کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں اپنے فرشتوں سے کہ یہ میری ذات پر چھوڑو، اور وہ عمل کیا ہے؟ روزہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حدیث قدسی میں اللہ فرماتے ہیں، الصوم لی وانا اجزا بہ، کہ میرے فرشتوں، میرے بندے نے صرف میری رضا کے لیے، مجھے خوش کرنے کے لیے دنیا کی نعمتیں، دنیا بھر کی غذائیں چھوڑ رکھی ہیں۔ نفس تقاضا کرتا ہے، دل چاہتا ہے، لیکن میرے خوف سے، میری رضا سے، میری محبت میں ڈوب کر یہ کہتا ہے کہ نہیں، میں نے اللہ کے لیے روزہ رکھا ہے، جب تک اللہ کا حکم نہیں آئے گا تب تک میں ان نعمتوں کو استعمال نہیں کر سکتا، تو اس نے میرے لیے یہ عمل کیا ہے۔ الصوم لی، روزہ میرے لیے رکھا ہے، بدلہ تم کیا دو گے؟ بدلہ میں خود دوں گا۔ اور اللہ ذوالجلال والاکرام روزے دار کا بدلہ خود دیتے ہیں، خود اس کے نام اعمال میں درج فرماتے ہیں۔
وہ کیا بدلہ ہوگا وہ تو اللہ ذوالجلال والاکرام کی شان کے مطابق اس کو بدلہ عطا فرماتے ہیں۔ ایک دوسرا مفہوم حضرت شیخ الحدیث رحمہ اللہ تعالی نے لکھا ہے کہ الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے، اس کا بدلہ میں خود ہوں۔ روزہ میرے لیے رکھا، بدلہ میں میری ذات ہے میرے بندے کو، جو کچھ چاہے مجھ سے لے لے، جو کچھ چاہے مجھ سے مانگ لے، جو چاہے گا میں عطا کر دوں گا۔ جنت کے 8 دروازے، 8 دروازوں میں سے ایک دروازہ باب الریان، اس دروازے سے صرف روزے دار داخل ہوں گے۔ یہ روزے داروں کے لیے یہ دروازہ ہے، یہ جنت کا ٹکڑا صرف روزے داروں کے لیے ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه، جو آدمی، جو میرا بندہ رمضان کا روزہ رکھے ایمان کی حالت میں، ایمان کو بچا کر، واحتساباً اور اخلاص کے ساتھ، محبت کے ساتھ، مثلا آدمی نماز پڑھتا ہے، 10 لوگ دیکھتے ہیں نماز پڑھ کے گیا، آدمی واز پڑھ رہا ہے تو ہزاروں لوگ سنتے ہیں، ہزاروں لوگ دیکھتے ہیں واز پڑھ رہا ہے، آدمی تلاوت کر رہا ہے تو بہت سارے لوگ دیکھتے ہیں، آدمی کوئی اور نیک عمل کر رہا ہے تو اس کا مشاہدہ لوگ بھی کرتے ہیں۔ روزہ ایک ایسا عمل ہے جب تک انسان روزے دار خود اپنی زبان سے ظاہر نہیں کرے گا کہ میں روزے دار ہوں، تب تک کسی کو پتہ نہیں چلے گا، کوئی پتہ نہیں یہ بندہ بھوکے پیٹ ہے یا بھرے پیٹ ہے، یہ بندہ روزے کی حالت میں ہے یا غیر روزے کی حالت میں ہے۔ آج تو سب کو معلوم ہے اور حسن ظن کی بنا پر ہم یہی سمجھتے ہیں سارے روزے دار ہیں، آج تو رمضان ہے، کوئی شاید رمضان کا روزہ نہیں توڑے گا انشاءاللہ، لیکن عام حالات میں بھی روزہ اور اس حالت میں بھی روزہ ایک ایسا عمل ہے کہ جب تک روزے دار خود اس کا اظہار نہیں کرے گا تب تک کسی کو اللہ کے بغیر علم نہیں ہوگا۔ تو یہ ہے احتساب، اخلاص۔ دوسرا معنی حدیث میں آیا، نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی تمہیں گالی دے، اگر کوئی تم سے جھگڑے، تم واپس میں اس سے جھگڑا مت کرو، تم واپس میں اس سے گالی مت دو، تم یہ کہو کہ میں روزے سے ہوں، میرا روزہ ہے، میں گالی کا جواب گالی سے نہیں دوں گا، میں جھگڑے کا جواب جھگڑے سے نہیں دوں گا، اس لیے کہ میرا روزہ ہے۔ غیبت پر کوئی آدمی اتر آئے، غیبت کر رہا ہے، غیبت کی مجلس میں بیٹھا ہے تو روزے دار کہے بھائی میں تو روزے دار ہوں، مجھے تو اس محفل میں نہیں بیٹھنا چاہیے۔ کوئی گناہ کا کام کر رہے ہیں اور اس گناہ کے کام میں یہ بیٹھا ہے، جس کو فوراً احساس ہو جائے کہ یہ گناہ کا کام ہے، میرا تو روزہ ہے، تو روزے کی حالت میں
اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا، روزے کی حالت میں اپنے آپ کو خطاؤں سے بچانا، اور روزے کی حالت میں اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانیوں سے بچانا، یہ احتساب ہے۔ من صام رمضان ایمانا و احتسابا، جس آدمی نے رمضان کا روزہ رکھا ایمان کی حالت میں اور اخلاص کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، اس کو انعام کیا ملے گا؟ غفر له ما تقدم من ذنبہ، اس کے پچھلے جتنے گناہ ہوں گے وہ سارے کے سارے اللہ تعالیٰ معاف فرما دیں گے، وہ سارے گناہوں کی مغفرت ہو جائے گی۔ اسی طرح حدیث میں فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنبہ، جس نے رمضان المبارک میں قیام کیا، فرض نماز ہم پڑھتے ہیں، سنتیں پڑھتے ہیں فرضوں کے آگے پیچھے، یہ بھی قیام ہے، لیکن اس قیام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو الگ ایک نماز عطا فرمائی، جس نماز کا نام تراویح ہے، اور زیادہ سے زیادہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین اس تراویح کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ پھر تہجد کی نماز ہے، تہجد کی نماز میں قرآن مجید کی تلاوت ہوتی تھی۔ قرآن مجید کے حفظ ہونے کا اور حفظ یاد رہنے کا اور حفظ یاد رکھنے کا بہترین طریقہ وہ یہ ہے کہ رمضان المبارک کی راتوں میں قیام کر کے قرآن مجید کی تلاوت نماز میں کی جائے۔ یہ قرآن مجید کے تحفظ کا سب سے بہترین ذریعہ ہے۔ اگر ایک حافظ قرآن ہے، مدرسے میں خوب محنت کی، اساتذہ نے خوب محنت کی، اور قرآن مجید اللہ نے اس کے سینے میں محفوظ کر دیا، لیکن قیام رمضان سے فائدہ نہیں اٹھایا، تراویح کی نماز میں قرآن نہ سنا نہ سنایا، تو یہ قرآن مجید ازبر رہنا بڑا مشکل ہے، دل میں محفوظ رہنا بڑا مشکل ہے، یہ کبھی بھی نکل جائے گا۔ تو حافظ قرآن کی بھی ذمہ داری کہ وہ قیام رمضان کے قیام کا قیام کرے اور قرآن مجید کی تلاوت کرے، اور مقتدیین کی بھی ذمہ داری کہ وہ قرآن مجید کو شوق سے سنیں، یہ قیام ہے۔ یہ ایک الگ مسئلہ ہے کہ الم تری کیف سے سورت پڑھ کر تراویح کی نماز ادا کی جاتی ہے یا والضحیٰ سے پڑھ کر نماز ادا کر دی جاتی ہے۔ نماز کے ہونے میں تو کوئی شبہ نہیں، نماز تو ادا ہو جاتی ہے اور ہو جائے گی، کہ اس میں قرآن مجید ہی پڑھا اور کم سے کم رکعت کے اندر 3 آیتیں چھوٹی اور ایک بڑی آیت پڑھنی فرض ہے، واجب ہے، نماز تو ہو جائے گی۔ لیکن جن لوگوں کو یہ موقع اللہ نے عطا کر دیا ہے کہ ان کے پاس قرآن مجید کا حافظ موجود ہے، وہ قیامت میں اس رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات عالی کو عالی دربار میں حوض کوثر پر پہنچ کر کیا جواب دیں گے؟ اگر پوچھ لیا تمہارے پاس مکمل قرآن مجید پڑھنے والا حافظ قرآن موجود تھا، تم نے اس کے پیچھے نماز پڑھ کر قرآن کا حق ادا کیوں نہیں کیا؟ اس وقت کیا جواب ہوگا؟ یہ ہر ایک آدمی اپنے گریبانوں میں منہ ڈال کر سوچے اور غور کرے کہ اگر یہ مطالبہ ہو گیا تو جواب کیا ہوگا؟ کیا یہی قیام رمضان ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم
تو عام حالات میں بھی اس قدر قیام فرماتے تھے، اس قدر قیام فرماتے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ اور یہ ہلکا سا جملہ کہ پائے مبارک متورم ہو جاتے تھے ہم لوگ بول لیتے ہیں اور ہم لوگ کتابوں میں پڑھ لیتے ہیں، عملی طور پر اور پریکٹیکلی طور پر جو ہے وہ کس قدر عبادت کرتے تھے رسول امین صلی اللہ علیہ وسلم، یہ رحمت للعالمین پیغمبر کس قدر عبادت کرتے تھے، کہ کس قدر قیام کرتے تھے، نماز میں کھڑے رہتے تھے کہ ان کے پیر مبارک متورم ہو جاتے تھے۔ یہ تو حدیث میں روایات آئی ہیں اور کثرت سے یہ روایات موجود ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں کہ جب رمضان آتا تھا تو میرے آقا، میرے سرتاج دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا طریقہ ہوتا تھا؟ آپ فرماتے ہیں شد میزرہ وایقظ اہلہ، آپ اپنے تہبند کو مضبوطی سے باندھ لیتے تھے۔ کیا مطلب؟ ایک تو یہ اردو والے کہتے ہیں کمر کس لیتے تھے کہ آپ بیٹھنا نہیں ہے، قیام ہی کرنا ہے، اور دوسرا یہ کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رمضان کی رات میں موقع ہی نہیں آتا تھا آپ تہبند کھول کر بستر پر تشریف لاتے نہیں، شد میزرہ، آپ بستر سے علیحدہ ہی رہتے تھے اور قیام کی حالت میں رمضان کی رات گزار دیتے تھے۔ وَأَيْقَظَ أَهْلَهُ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اہل کو بھی بیدار رکھا کرتے تھے کہ رمضان کی مقدس رات ہے، رمضان کی مبارک ترین گھڑیاں چل رہی ہیں، اس میں سو کر رمضان کو مت گزارو، بیدار رہ کر عبادت کر کے رمضان کو رخصت کرو۔ شد میزرہ وایقظ اہلہ۔ دوستو، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت فرماتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعطیت امتی خمس خصال فی رمضان، کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کو رمضان میں 5 عادتیں، 5 خصلتیں عطا فرمائی ہیں، 5 خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ خمس خصال لم تعطہن امت قبلہم، وہ ایسی 5 خصوصیات ہیں جو ان سے پہلے کسی امت کو عطا نہیں ہوئی۔ کیا خصوصیت؟ نمبر 1، خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک، روزے دار کے منہ کی بو، روزے دار کے منہ کی بو اللہ تعالی کے نزدیک مشک کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، زیادہ بہتر ہے۔ شیخ الحدیث رحمہ اللہ نے لکھا کہ خالی معدہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر سے ایک بو پیدا ہوتی ہے، وہ بو مراد ہے، وہ بو جو ہے اللہ تعالیٰ کو مشک اور عنبر کی خوشبو سے زیادہ پسندیدہ ہے، ورنہ عام حالات میں بو تو پسندیدہ نہیں ہے۔
کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے، منہ سے بدبو آ رہی ہے، بغل سے بدبو آ رہی ہے، کانوں سے بدبو آ رہی ہے، گردن سے بدبو آ رہی ہے، یا جسم کے کسی حصے سے بدبو آ رہی ہے، تو یہ پسندیدہ نہیں ہے اس حالت میں مسجد میں آنا یا اس حالت میں نماز پڑھنا، یہ پسندیدہ نہیں ہے، اگرچہ نماز ہو جائے گی ٹھیک، لیکن پسندیدہ یہ نہیں ہے۔ اس لیے حکم ہے جمعہ کے دن غسل کیا جائے، غسل کر کے مسجد میں آیا جائے، نیا کپڑے ہوں تو نئے کپڑے استعمال کیے جائیں، ورنہ دھلے ہوئے صاف ستھرے کپڑے پہن کر مسجد میں آیا جائے، اور کم از کم اگر ہفتے میں نہیں تو 15 دن کے اندر اندر بغل کے بال صاف کرنے لازمی ہیں، اور زیر ناف بالوں پر بلیڈ لگانا لازمی ہے۔ 40 دن تک یہ عمل رہا تو فقہاء نے لکھا 40 دن تک جس نے بغل کے بال رکھے اور زیر ناف بال رکھے، 40 دن کے بعد اس کے ساتھ کھانا کھانا مکروہ لکھا ہے، بلکہ بعض فقہاء نے حرام بھی لکھا ہے، کیونکہ اس سے بدبو آتی ہے اور اسلامی معاشرہ اس چیز کو پسند نہیں کرتا۔ تو حضرت شیخ نور اللہ مرقدہ نے لکھا کہ یہ وہ بدبو مراد ہے جو روزے کی حالت میں خالی معدہ سے آتی ہے۔ اب مسواک کرنا روزے کے عمل میں مستحب ہے۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ روزے میں مسواک کرنا جائز نہیں ہے، نہیں بلکہ سنت ہے، جس طرح عام حالات میں مسواک کرنا سنت ہے، اس طرح روزے کی حالت میں بھی مسواک کرنا سنت ہے۔ اور حدیث ثابت ہدایہ کے اندر حدیث آئی، خیر خلال الصائم السواک، روزے دار کا بہترین خلال جو ہے وہ مسواک کرنا ہے۔ تو مسواک سے دانتوں کی بدبو دور ہوتی ہے، مسواک سے دانتوں کی بو ختم ہوتی ہے، منہ کی بو ختم ہوتی ہے، لیکن جو روزے کی حالت میں بھوک کی وجہ سے معدے کے اندر سے بو آتی ہے وہ مسواک سے ختم نہیں ہوتی۔ اس بو کے بارے میں حدیث میں آیا کہ فمو خلوف فم الصائم اطیب عند اللہ من ریح المسک۔ دوسری بات فرمائی وَتَسْتَغْفِرُوا لَهُمُ الْحِيطَانُ حَتَّى يُفْطِرُوا، یہی وہ بات جو شروع میں نے آیت کریمہ پڑھی تھی کہ جب ایمان والا نیک عمل کرتا ہے، ایمان کی حالت میں نیک اعمال پہ جم جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کو محبوبیت عطا فرما دیتے ہیں۔ روزے دار کے بارے میں خصوصیت سے فرمایا کہ اس کے لیے مچھلیاں بھی مغفرت کرتی ہیں، مچھلیاں دریا کی مچھلیاں بھی اس کے لیے مغفرت کی دعا مانگتی ہیں، حتیٰ یفطروا، یہاں تک کہ یہ افطار کر لے، افطار ہونے تک اس کے لیے دریا کے جانور بھی مغفرت مانگتے رہتے ہیں۔ تیسری بات فرمائی یزین اللہ عز وجل کل یوم جنتہ، اللہ تعالیٰ ہر دن رمضان کے ہر دن میں جنت کو آرائش فرماتے ہیں، زیبائش دیتے ہیں اور اس کو سجاتے ہیں، سنوارتے ہیں، اور فرماتے ہیں کہ یقول یوشک عبادی الصالحون ان یلقوا عنہم المعونۃ ویصیروا الیک، قریب ہے کہ میرے بندے دنیا کی مشقتوں کو چھوڑ کر تیری طرف دوڑیں گے۔ چوتھی بات وَتُصَفِّدُ فِيهِ مَرَدَةُ الشَّيَاطِينِ، اس رمضان المبارک میں جو سرکش شیاطین ہوتے ہیں ان کو قید کر دیا جاتا ہے، بند کر دیا جاتا ہے، اور وہ رمضان میں ان کاموں تک نہیں پہنچ سکتے، ان اعمال تک نہیں پہنچ سکتے جو کام وہ غیر رمضان میں بندوں سے کرواتے ہیں، جو وسوسے وہ جو گناہ غیر رمضان میں بندوں سے کرواتے ہیں وہ گناہ رمضان میں نہیں کروا سکتے ہیں۔ پانچویں بات فرمائی وَيُغْفَرُ لَهُمْ فِي آخِرِ لَيْلِهِ، ہر رمضان کی ہر رات میں بندوں کی مغفرت کر دی جاتی ہے،
اور عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم احیا لیلۃ القدر، یہ ہر رات جو مغفرت کی جاتی ہے، آخر رات کے آخر حصے میں مغفرت کی جاتی ہے، کیا یہ لیلۃ القدر ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ لیلۃ القدر نہیں، ولکن العامل انما یوفی اجرہ اذا قضى عملہ، جب عامل کام کرنے والا مزدور آدمی جو ہے وہ اپنا کام پورا کر لیتا ہے تو اس کے مزدوری فوری طور پر دے دی جاتی ہے۔ ہر دن اللہ تعالیٰ رات رمضان کی رات میں روزے داروں کی اور امت کی مغفرت کا فیصلہ فرما دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارے روزوں کو قبول فرمائے اور ہمارے مغفرت کے فیصلے فرمائے، ہمارے والدین کی مغفرت کے فیصلے فرمائے، پوری امت محمدیہ کی مغفرت فرمائے اور تمام بیماروں کو شفائی کلی عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔